السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر البات ڈاکٹر حمید پاکستان نظامی ترغیب و تحریض کے ذریعے ترویج اسلام کا عمل سب سے پہلے اپنے اندر مسلمان ہونے کے احساس کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کا احساس رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ مسلمان کہلواتا تو ہے لیکن جب اپنے اندر کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو بھی 1% مسلمان نہیں محسوس ہوتا، کیونکہ آج کے آشفتہ سری میں دور میں معاشرت کی بات ہوتی ہے تو اس وقت میں اتنا گناہوں میں ملوث ہوں کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہوں اور اس کا ازالہ چاہتا ہوں تو کہنے والے مجھے الٹا سرزنش کرتے ہیں کہ بھائی ہو جاتا ہے، اسلام کی اتنی باریکی میں مت جاؤ۔ حالانکہ دکانداری دنیا داری کے ہر کام میں اتنی باریکی میں جاتا ہوں کہ کہہ نہیں سکتا، لیکن جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بات ہوتی ہے، نسبت کی بات ہوتی ہے، بس یار چلتے رہو، یہ کیا تک ہے۔ حالانکہ اگر دکان پر آیا سمجھا کہ رزق ملے گا، مشرکوں میرے رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کہ ثواب میری سنت ہے، سبب ڈھونڈو، اور سبب کا ترک کرنا بدعت ہے، اور سبب پر یقین کرنا شرک ہے، کیونکہ میں نے ہاتھ ہلانا تھا اللہ کے حکم سے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، لیکن رزق اللہ نے دینا تھا۔ جب رزق ہی اللہ نے دینا تھا تو پھر میں کیسے کہوں کہ میں نے رزق کمایا؟ میں نے تو روزی لی، اسی میں میرا رزق تھا۔ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نسبت دی، فطرت کے 2 حصے ہیں، ایک وجود، دوسرا سانس۔ اگر وجود اور سانس اتصال میں ہے تو انسان ہوں، نہیں تو گیا۔ اب مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس اتصال کے ساتھ میری روح کا اتصال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اللہ عز و جل کے احکام سے ہو، کیونکہ اللہ کے حکم بھی مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور مجھے حکم دینے والے میرے ماں باپ اور میرے مسجد کے عالم وغیرہ میرے بڑے تھے، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں۔ آج کے اشفتہ سری میں ہمارے لیے بڑا وہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے، جس کا بتاتا ہے وہ بڑا نہیں رہا۔ عملی طور پر یہی حال ہے، اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ کی بھی مانو۔ اگر میں کسی کا چچا ماموں بڑا ہوں تو وہ ڈرتا ہے کہ میں اسے کیسے کہوں کہ چچا ماموں ابو آپ نے رکوع صحیح نہیں کیے، سجدہ صحیح نہیں دیا، سیدھے نہیں ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور نماز کا چور ہے۔ بچہ جھجکتا ہے، کیوں؟ بے شک ادب سے کہے، لیکن بچہ دھڑے سے کہے، جب وہ سمجھے گا اللہ اور رسول کو بڑا تو یہی کچھ کہے گا، ورنہ وہ اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کیوں کہتا ہے؟ جب بڑا ابے کو سمجھ رہا ہے، بابے کو سمجھ رہا ہے، چچا کو سمجھ رہا ہے، ماموں کو سمجھ رہا ہے، پھر اللہ اکبر کیوں کہتا ہے؟ منافقت کیوں کرتا ہے؟ آئیے معاشرے میں ادب کے ساتھ ساتھ احکام الہی سے رجوع رکھیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانیں۔ وہ کیسے؟ آگے سنیے۔ السلام علیکم۔